نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ 5واں سپارہ ہمارا اسٹارٹ ہو رہا ہے۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، محسنات یعنی وہ عورتیں جو کہ حصار میں ہیں، اس چیز کے حسن جو ہے نا، ہے سواد نون، یہ قلعے کو کہتے ہیں، تو ایسی فصیل جس کے چاروں طرف ہو، ایسی جگہ ہو، تو وہ عورتیں جو کس چیز کے حصار میں، نکاح کے، تو ایسی عورتیں جو کہ تمہارے نکاح، یعنی جو عورتیں کسی کے نکاح میں ہیں، ابھی ہم کیونکہ پڑھ رہے تھے نا کہ کن کن عورتوں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، تو وہ ان میں وہ عورتیں بھی شامل ہیں۔ یہ میں کروا چکی ہوں، کل آج دوبارہ سے بتا رہی ہوں کہ جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہیں، لیکن وہ عورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں جو کہ جنگ میں گرفتار ہو کر آتی ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے۔ اس کے سوا جتنی بھی عورتیں ہیں، جو بھی رشتے ہیں، یعنی یہ جو رشتے اور جو بتا دیے گئے کہ جہاں جو تعلقات ہیں وہ حرام ہیں، ان سے نہیں ہو سکتا، اس کے علاوہ جو عورتیں ہیں انہیں تم اپنے مال کے ذریعے سے حاصل کرنا۔ مال کے ذریعے سے حاصل کرنا کیا مطلب ہے؟ یعنی مہر ادا کر کے ان کا، یہ نہیں کہ زبردستی ان سے مہر واپس وہ کروا لیا جائے، معاف کروا لیا جائے، یا دینے کی نیت ہی نہ رکھے، بلکہ یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ فریضہ ہے۔ اجورہن فریضہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ یہ ایک اجر یا ایک جو ان کا طریقہ کار ہے اللہ کا، کہ ان کو یہ دیا جائے گا مہر کی صورت میں۔ پھر اس کے بعد ولا جناح علیکم، اور نہیں ہے کوئی گناہ تم پر، فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، یعنی اگر آپس کی رضامندی سے، تراضی یعنی راضی ہوں دونوں، اس سے اگر تم آپس میں کوئی ایسا معاہدہ یا کوئی ایسا سمجھوتا ہو جائے تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی یہ کہ یہ بات سمجھ لو، جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کو تمہاری نیتوں کی خبر بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت سے کوئی چیز جو ہے وہ چھپی ہوئی اس کے علم اور حکمت سے نہیں ہے۔ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور جو کوئی استطاعت نہ رکھتا ہو کہ کسی محسن، یعنی محسن یہاں پر کہا جا رہا ہے جو کہ ایک خاندانی، اچھے خاندان کی، یا اچھے یعنی حسب نسب جو عورتیں ہوتی ہیں، تو ان سے نکاح کرنے کی بھی کچھ شرائط ہوتی ہے نا، کہ ظاہر ہے ان کا پھر مہر بھی اسی حساب سے مقرر کیا جائے گا، اور پھر وہ بھی ظاہر ہے دیکھیں گے لڑکے کی بھی حیثیت اور سارا کچھ۔ تو اگر تمہاری اتنی استطاعت نہ ہو کہ تم ایسی عورتوں سے نکاح کر سکو، تو پھر یہ چاہیے کہ لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لیں جو کہ تمہارے قبضے میں ہو، یعنی جو کچھ جو لونڈیاں ہوتی ہیں جو ان سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے، ان سے بھی نکاح کر کے ان کو اپنی بیوی کے حصے سے بنا کے رکھا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ وہ مومن ہو۔ اور یہ سب کچھ اسی لیے ہے کہ اللہ تمہارے ایمان کا حال بہت اچھے سے جانتا ہے، واللہ عالم، وہ زیادہ جانتا ہے، بعدکم من بعد، بعض تم میں سے بعض کے لیے ہیں، یعنی یہ سب جو کچھ بھی بات بتائی جا رہی ہے وہ اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ تم کس حد تک تم اپنے پہ کنٹرول کر سکتے ہو، اور اسی لیے اس چیز کی بھی اجازت دے دی گئی ہے۔ اب کیا ہے کہ ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کرو۔ نکاح کا طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پہلے سب سے بڑی بات یہ کہ چوری چھپے کرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ سرپرستوں کی اجازت کے ساتھ ان کے ساتھ نکاح کرو، اور پھر بھلے طریقے سے ان کی مہر ادا کرو، معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کرو، تاکہ وہ پھر نکاح کے حصار میں جب آئیں تو پھر وہ اپنے آپ کو اس میں محفوظ رکھیں، اور یہ نہ ہو کہ ان کو اس طریقے سے ان کے پر یعنی ان کے مہر ادا نہ کرو، یا ان کو اس طرح سے جیسے چھپ چھپا کے شادی کر لو یا کر لو، تو ایسے پھر تعلقات کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بعد میں بھی ادھر ادھر فحاشی کے کام کرتی پھریں، اور چوری چھپے یا تعلقات کسی اور سے قائم رکھیں،
پھر جب وہ اس نکاح کے حصار میں محفوظ ہو جائیں گی اور اس کے بعد وہ کسی بدچلنی کی مرتکب ہوں گی تو ان پر اس کی سزا اس کی نسبت آدھی ہے. یعنی یہ دیکھیں کہ جو خاندانی عورتوں کے لیے سزا مطلب مقرر کی گئی ہے نا، اس کی بات آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ محسنات جو ہے وہ دو مختلف معنوں میں یہاں استعمال کیا گیا ہے. ایک وہ شادی شدہ عورتیں جن کو شوہر کی حفاظت حاصل ہو، اور دوسری وہ خاندانی عورتیں یعنی جن کو بھی شادی جن کی نہیں ہوئی ہے لیکن ان کو اپنے خاندان کی حفاظت حاصل ہو. ٹھیک ہے، یعنی خاندان، ایک اچھے خاندان میں جو کسی لڑکی کی پرورش ہو رہی ہے تو باپ اور بھائی کی حفاظت میں ہے نا وہ، تو وہ بھی محسن ہے. تو محسنات کا لفظ دونوں طرح کی خواتین کے لیے آیا ہے اور لونڈی کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے. تو لونڈیوں کے لیے جو ہے وہ سزا آدھی ہے جو خاندانی محسنات کے لیے مقرر کی گئی ہے. یہ سہولت تم میں ان لوگوں کی اس لیے پیدا کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ شادی نہ کرنے سے اگر کسی کو یہ خطرہ ہو کہ وہ اللہ کے راستے پہ قائم نہیں رہ سکے گا یا خدا نخواستہ کسی گناہ میں وہ ملوث ہو سکتا ہے، تو پھر بہتر ہے کہ وہ اس طرح سے کسی لونڈی سے بھی نکاح کر لے. لیکن اگر تم صبر کرو وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ بہتر ہے تمہارے لیے، اور اللہ بخشنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. یہ وجہ جو بتائی گئی وہ اس لیے کیونکہ لونڈیوں سے اگر نکاح کر بھی لیتے تھے نا تو ان کی اولادوں کو وہ اسٹیٹس، وہ مقام نہیں ملتا تھا سوسائٹی میں جو کہ ایک خاندانی عورت سے شادی کرنے کی صورت میں ملتا تھا. تو وہ بچے جو ہیں وہ پھر ان کا آگے جا کے ان کے لیے بہت مسائل پیدا ہوتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم صبر کر لو تو یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے. یرید اللہ، چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ ظاہر کر دے تم پر، یعنی وہ سارے طریقے تم پر واضح کر دے اور تمہیں انہی راستوں پر چلائے، وہی جو سنت رہی ہے تم سے پہلے جو لوگ کیا کرتے تھے، جو اللہ کے نیک بندے تھے وہ جس طرح سے کرتے تھے اسی طرح کرے. اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی رحمت کے ساتھ یتوب علیکم، وہ متوجہ ہو جائے تمہاری طرف. اور وہ چاہتا ہے کہ تو یہ بیچ بیچ میں جو لوگ لیٹ آتے ہیں نا بہت ڈسٹرب کرتے ہیں. اور وہ چاہتا ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو کہ اپنی خواہشات کی پیروی، یعنی شہوت کی، اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، ان تمیلوا میلا عظیما، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم ان سے دور ہٹ جاؤ، یعنی تم ان کے معاملات میں نہ پڑھو، مداخلت نہ کرو. جبکہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے. یخفف عنکم، تم سے ہلکا کرنا چاہتا ہے. وخلق الانسان ضعیفا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور بنایا ہے، کمزور پر اس کی پیدائش جو ہے وہ کمزور ہے، فطرتاً بھی کمزور ہے، جلدی جو ہے وہ گناہوں کے اور بہکاووں میں آ جاتا ہے. اے لوگوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، نہ کھاؤ ایک دوسرے کے مال کو آپس میں ناحق یا باطل طریقے سے، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، اور تمہارے درمیان تجارت یا لین دین یا کا معاملہ جو ہونا چاہیے وہ آپس کی ان تراضٍ، دونوں راضی ہوں جس سے، منکم تم میں سے دونوں راضی ہوں یا آپس کی رضامندی سے ہونا چاہیے. اور نہ قتل کرو اپنے آپ کو. اپنے آپ کو کون قتل کرنے والے لوگ کون ہیں؟ اپنے آپ کو قتل کرنے والے لوگ وہ ہیں جو ایک تو وہ جو ڈائریکٹلی کرتے ہیں یعنی سوسائڈ یا خودکشی، اور دوسرے ان کے لیے کہا گیا ہے کہ جو دوسرے کو کسی کو قتل کریں گے تو وہ بھی، اب مسلمان تو آپس میں سب ایک ہی ہے نا، تو اب دوسرے کو قتل کرنے والا بھی ایسا ہی ہے کہ جیسے اپنے آپ کو قتل کر رہا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے پر بہت مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اور جو کوئی کرے گا یہ حد سے بڑھی ہوئی جو گناہ ہے اور ایسی زیادتی اور ایسا ظلم کرے گا، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو ان قریب ہم اس کو داخل کریں گے آگ میں. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر بہت ہی آسان، کوئی مشکل بات نہیں ہے یہ سب کچھ کرنا. تو یہ سمجھ لے جو کوئی بھی زیادتی کرتا ہے یا ظلم کرتا ہے کسی دوسرے پر تو ان قریب اس کو آگ میں ڈالا جائے گا، اور یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے. ان تجتنبوا
कबायरा, अगर तुम बचते रहोगे बड़े गुनाहों से, मा तुनहौना अनु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा, अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से अपने को बचाते रहोगे तो तुम छोटे जो गुनाह हैं अल्लाह ताला अपनी रहमत से वो तुम्हारे माफ़ कर देंगे, दूर कर देंगे तुमसे, और तुम्हें दाखिल करेंगे मुदखलन करीमा, इज़्ज़त की जगह पे दाखिल करेंगे। ज़रा 1 मिनट ऐमन इसको रोकना, मैं देखूँ किसी ने बैल बजाई। अल्लाह ताला तुमको इज़्ज़त वाली जगह पर दाखिल करेंगे यानी जन्नत में। वला ततमन्नौ मा फद्दलल्लाहु, और ना तुम तमन्ना करो जो फ़ज़ल अल्लाह ने किसी दूसरे पर किया है, यानी तुम में से अल्लाह ताला ने बाज़ को बाज़ के मुकाबले में यानी किसी को ज़्यादा दिया है, किसी को कम दिया है, तो जो फ़ज़ल अल्लाह ने किसी दूसरे पर किया है उसकी तमन्ना ना करो। जो कुछ मर्दों ने कमाया है उनका हिस्सा उनकी कमाई के हिसाब से, और जो औरतें कमाएंगी उनका हिस्सा उनके हिसाब से, यानी ये कि किसी दूसरे के अमल पे किसी दूसरे पे अल्लाह का जो फ़ज़ल है उसके ऊपर उसकी ख्वाहिश ना करो, बल्कि अपने लिए मांगो। और ऐसा नहीं है, मर्द जो कमाई करेंगे, जो इबादत करेंगे, जो नेक अमल करेंगे, उनको उसका हिस्सा उस हिसाब से मिलेगा, और इसी तरह औरतों को भी जो कुछ भी वो नेक अमल करेंगी, जो कुछ भी वो अच्छे काम करेंगी, उसी हिसाब से उनको हिस्सा मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि औरतों का कम होगा या मर्दों का ज़्यादा होगा। और अल्लाह से उसका फ़ज़ल मांगते रहो, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ का इल्म रखता है। वली कुल्लिन जालना, और हर एक के लिए बना दिया हमने एक वली, उससे जो कि वो बस जो कुछ भी वो विरसे में छोड़कर जाता है, जो वालिदैन हैं और करीबी रिश्तेदार हैं, जो कुछ भी वो छोड़ के जा रहा है पीछे, उनके लिए अल्लाह ताला ने उस तरके के हिस्से मुकर्रर कर दिए हैं। अब वो लोग हैं जिनसे तुम्हारे कोई अहद व पैमा हो, यानी जिनसे तुमने कुछ मुआहदे किए हुए हैं, तो उनके कसमों और उन मुआहदों के हिसाब से उनको उनका हिस्सा दो। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ के ऊपर गवाह है। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन-निसाई, मर्दों को औरतों पर क़व्वाम बनाया गया है। वो किस लिए बनाया गया है? क्योंकि अल्लाह ने उनमें से एक को दूसरे पर फजीलत दी है। अब देखें, जो कुछ कमाई तुमने पहले इसकी वजाहत कर दी, यानी जो कुछ भी तुम अमल करोगे, नेक अमल करोगे, जो भी अच्छे काम करोगे, उस बिना पे फजीलत नहीं है, बल्कि यहाँ पर फजीलत किस बिना पर की गई है? इस बिना पर कि मर्द अपने माल खर्च करते हैं उन पर, औरतों के ऊपर। फिर जो सौलिहात हैं, कानितात हैं, हाफिजात हैं, यानी वो औरतें जो नेक हैं, फर्मा बरदार हैं अपने शोहर की, और हिफाजत करने वाली हैं अपने शोहरों की, लिलगैबी, उनके पीठ पीछे भी जब वो मौजूद नहीं होते तो उस वक्त भी उनके हुकूक की हिफाजत करती हैं, तो उनके अल्लाह की हिफाजत और निगरानी में हैं वो। और जो कि खौफ रखती हैं, जिनसे कि तुम खौफ रखते हो कि उनकी नाफरमानी, नुशूज़ यानी हद से बढ़ने का, सरकशी का, तो फिर अगर किसी औरतों से यानी कोई ऐसी औरतें हैं शोहरों से जिनके शोहरों को ये ख़तरा है कि वो कुछ सरकशी है या उनके किसी मामले में हद से बढ़ रही हैं, इन जो पिछली सारी बातें हैं, यानी फर्माबरदारी में या शोहर के माल की और उसकी इज़्ज़त की हिफाजत में, तो फिर उनको सबसे पहले कहा गया है कि फ़ाइज़ुहुन्ना, यानी उनको नसीहत करो, समझाओ। फिर क्या करो कि उनको अलहदा कर दो, उनकी यानी उनके ख्वाबगाही या उनके सोने के उनका बिस्तर जो है वो अलग कर दो। और फिर जब वो अगर इसके बाद भी अगर वो ना माने तो फिर उनको फदरिबुहुन्ना, उनको मारो। और मारने का भी तरीक़ा बताया गया है, वो डिटेल जो तफसील में हो चुकी है। और फिर अगर इसके बाद वो अतात इख्तियार कर लें, यानी वो जो हद से बढ़ी हुई थी या जिस मामले में वो कर रही थी जो गलत काम, उससे बाज आ जाएं और अपनी शोहर की मुती हो जाएं, तो फिर बिला वजह उनके ऊपर कोई जुल्म करने की या मारने पीटने के रास्ते ना ढूंढो, बहाने ना ढूंढो। ये जान लो कि अल्लाह ताला बहुत ही बरतर है, बुलंद है और बहुत ही बड़ा है, तो वो तुमसे ऊपर वो भी मौजूद है। तुम अगर इनके ऊपर तुम्हें ज़िम्मेदार और तुम्हें बनाया गया है और तुम्हें एक दर्जा दिया गया है, तो ये सोच के उनके ऊपर जुल्म और ज़्यादती या मारपीट ना शुरू कर दो। ये समझ लो कि अल्लाह ताला तुमसे भी बड़ा है और वो तुम्हारे साथ फिर क्या मामला करेगा, ये भी सोच के रखो। व इन खिफ्तुम शिकाका बैनहुमा, और अगर
تمہیں یہ خوف ہو کہ آپس کے تعلقات بگڑ جائیں گے اور کسی طرح معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھ گیا ہے، گھر میں نہیں اس معاملے کو حل کر پا رہے ہو، تو پھر ایک حکم مقرر کر لیا جائے مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے، وہ دونوں بیٹھ کر جو ہے وہ اصلاح کریں گے، اور اللہ نے چاہا تو وہ ان کے درمیان موافقت کی کوئی صورت نکال دے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ اور عبادت کرو، بندگی کرو اللہ کی، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، احسان کا معاملہ کرو، اس نے سلوک سے پیش آؤ، اور اپنے قریبی رشتہ دار اور قرابت دار ہیں یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی اس نے سلوک سے پیش آؤ، اور ساتھ ہی ساتھ وہ جار ذی القربہ اپنے پڑوسی رشتہ دار سے، یعنی ایک تو وہ جار یعنی پڑوسی بھی ہے اور ذی القربہ رشتہ دار بھی ہے، ڈبل وہ ہو گیا اس کا حق، اور پھر اجنبی ہمسائے سے، یعنی ایسا پڑوسی جو کہ صرف پڑوسی ہے، اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے، ان سب سے اچھا سلوک کرو، اور وہ صاحب بالجنب یعنی وہ پہلو کے ساتھی، یعنی تمہارے دوست اور ساتھی جو تمہارے ساتھ جن کے معاملات ہیں، اور پھر وہ لوگ جو کہ سفر میں وابن السبیل جو سفر کے یعنی مسافر ہیں، وابن السبیل کہتے ہیں راستے کے بیٹے، یعنی جو مسافر ہیں، اور وہ ما ملکت ایمانکم، اور وہ جن کا اللہ نے تمہیں ذمہ دار بنایا، یعنی لونڈی اور غلام جو تھے جن کو خریدا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ذمہ داری تمہارے ہاتھ میں دی گئی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں محبت رکھتا، نہیں پسند کرتا جو کوئی بھی مختالن فخورا مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے۔ الذین یبخلون، وہ لوگ جو کہ بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو بخل کا، یعنی نہ صرف یہ کہ خود کرتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی اس کی طرف ترغیب دیتے ہیں، اور چھپاتے ہیں جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے، یعنی ہر وقت رونا روتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، اور ہماری تو بڑی مشکل سے گزر ہو رہا ہے، اور اللہ کی نعمتوں کو چھپاتے ہیں۔ ایسے کافر لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسوا کو عذاب رکھا ہے، رسوائی کا عذاب ہے قیامت کے دن، جو اللہ کی نعمتوں کو چھپا کے اور اللہ کے دیے ہوئے فضل کو چھپا کے اور رونا روتے ہیں، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے، ان صرف اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ ان کی واہ واہ اور تعریف ہو، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور در حقیقت وہ نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی آخرت کے دن پر۔ سچ یہ ہے کہ شیطان ان کا دوست ہے اور بہت ہی قریبی ان کا دوست ہے، اور جس کا شیطان دوست ہو تو بہت ہی بری سمجھیے کہ اس کو دوستی یا رفاقت میسر آئی ہے۔ آخر نماز علیہم، آخر کیا ہو گیا ان کو، اگر وہ کیا ہو جاتا اگر وہ لوگ ایمان لے آتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور خرچ کرتے اس میں سے جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے اگر وہ خرچ کرتے، تو اللہ تعالیٰ سے تو یہ سب کچھ چھپا ہوا نہیں تھا نا، مطلب لوگوں کو دکھانے کی کیا ضرورت تھی، اللہ کو تو ویسے بھی سب کچھ خبر تھی نا، تو اگر تم وہ اللہ پہ ایمان لے آتے اور اللہ آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہوئے خرچ کرتے، تو اللہ تو سب کچھ جانتا ہی تھا نا، کیا یہ کافی نہیں تھا ان کے لیے؟ بے شک اللہ تعالیٰ کسی پر ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی نیکی کرتا ہے، چھوٹی سی بھی ایک نیکی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یضاعفہ بڑھا دیتا ہے اس کو، اور دیتا ہے اپنے پاس سے بہت بڑا اجر اس کو، اس نیکی کے بدلے، یعنی اگر کوئی ایک بھی نیکی کرتا ہے تو اللہ اس کو بڑھا دیتا ہے اور بڑھا چڑھا کے اپنی طرف سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ فَكَيْفَ إِذْ جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، پھر کیا ہوگا، یہ سوچو کہ اس وقت کیا ہوگا، وہ کیا کریں گے جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور پھر ان لوگوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔ اس وقت یومئذ یود الذین، اس دن سب خواہش کریں گے تمام وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا اور جو رسول کی نافرمانی کرتے رہتے، وہ یہ خواہش کریں گے، یہ تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس کے اندر سما جائے، اور وہاں وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی کوئی بات نہیں چھپا سکیں گے۔ اے لوگوں جب تم ایمان لائے ہو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نماز کے قریب نہ جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں۔ اب دیکھیں یہ شراب کی حرمت کا دوسرا حکم، پہلا کیا تھا کہ اس میں فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے، اور نقصان زیادہ بڑا ہے منافع سے یا فائدے سے۔ اب دوسرا حکم آیا کہ نماز
کے دوران، یعنی نماز پڑھنے کے لیے اگر تم کھڑے ہونے والے ہو تو ایسی حالت میں نہ ہو کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تم جان لو جو کچھ تم کہہ رہے ہو، یعنی تمہارے منہ سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں، نشے میں تو پتہ نہیں ہوتا نا، تو اس وقت ایسی حالت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اور اسی طرح ولا جنوباً، جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو، اور یا یہ کہ تم کسی ایسے سفر میں ہو اور یا تم بیمار ہو یا تم میں کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں کو ٹچ کیا یا عورتوں کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کی یہاں پہ بات ہے، صرف ٹچ کرنے کی بات نہیں، اور پھر تم پانی نہیں پاتے، یعنی تم ایسی جگہ پر ہو جیسے کہیں راستے سے تم گزر رہے ہو سفر میں تو پانی نہیں ہے دور دور تک، یا پھر گھر میں ایسی سچویشن ہے کہ پانی نہیں آ رہا، یا پھر کوئی ایسی بیماری ہے کہ تم پانی لگانا، تم جو ہے وہ اس زخم کو یا اس بیماری کو بڑھانا ہے، تو پھر کیا کرو کہ پاک مٹی لے لو اور اس سے تیمم کر لو، اور تیمم کرنے کے لیے اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں سے اس کا مسح کر لو، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور بخشنے والا ہے۔ تو بات کیا ہے ساری کہ اصل چیز جو ہے انسان کی نیت ہے، پاکی کی نیت سے اگر وہ مٹی سے مسح کر لیتا ہے تو اللہ اس کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا، کیا دیکھا نہیں تم نے ان لوگوں کو جن کو کہ ایک حصہ دیا گیا تھا کتاب میں سے، انہوں نے اس کے بدلے گمراہی خرید لی، اور اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی راستے سے بھٹکا دیں۔ یہ یہودیوں کی بات ہے، ان کو پہلے کتاب دی گئی تھی، ایک حصہ دیا گیا تھا، یعنی ایک کتاب کے علم کا کچھ حصہ ان کو دیا گیا تھا، کمپلیٹلی تو اس کتاب میں قرآن میں سب موجود ہے نا، لیکن انہوں کا کیا تھا، وہ انہوں نے اپنی کتاب کو کی تعلیم کو بیچ کے گمراہی خرید لی، اور اب ہمارے لیے بھی یعنی مسلمانوں کے لیے بھی ان کی یہی خواہش ہے کہ ان کو راستے سے بھٹکا دیں، اور اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ جو دشمن ہیں تمہارے، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے تمہارا مددگار، بالکل مسلمانوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ تمہارا دوست، تمہارا حامی اور تمہارا مددگار۔ ان لوگوں میں سے جو ہادو یا یہودی ہو گئے، ان میں کچھ لوگ ہیں یحرفون الکلمہ، وہ بدل دیتے ہیں کلمات کو، تحریف کر دیتے ہیں، پھیر دیتے ہیں، اور اس کے اپنی ٹھکانے سے، یعنی جو الفاظ جس موقع کے لیے جو آیات یا جو احکامات ہیں ان کو اس سے پھیر دیتے ہیں اور دوسری طرح سے اس کو بیان کرتے ہیں، اور اپنی زبانوں کو موڑ لیتے ہیں، اور موڑ کے کہتے ہیں سمینا و اسینا، یعنی سمینا و اطعنا کے بجائے کہتے ہیں سن لیا ہم نے اور ہم نافرمانی کریں گے، اور اسما و غیر مسمع، اور ہم سنتے ہیں اور ہم در حقیقت ہم نہیں بھی سکتے نا، یہ کہتے تھے ورائنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہتے تھے رائنا، یعنی اے ہمارے چرواہے، بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اپنی زبانوں کو موڑ کر کہتے تھے اور دین میں تانا دینے کے لیے، اگر وہ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر وہ یہ کہتے سمینا و اطعنا اور اسما و انظرنا، یعنی ہم نے سن لیا ہماری طرف آپ نظر کریے، تو ہماری طرف نظر کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی تو آوازیں دے دے کے آپ کو وہ کہتے تھے کہ ہم نے نہیں سنا، اسما غیر مستمع، یعنی ہم نے نہیں سنا، ہم نے نہیں سنا۔ تو یہ طریقہ جو ہے ایک رسول کی، بلکہ ایک کسی بھی محفل میں جہاں دین کی تعلیم ہو وہاں بھی یہ طریقہ مناسب نہیں ہے کہ اس طرح سے استاد کو آوازیں دے دے کے اس سے بات کی جائے، نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں یہ تو ادب کے بالکل ہی برخلاف تھا کہ اس طرح کے انداز میں بات کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ طریقہ سکھا رہا ہے کہ رسول سے صرف کہو انظرنا، یعنی ہماری طرف نظر کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی یا ہم نے پوری نہیں سنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر وہ یہ کہتے تو یہی ان کے لیے زیادہ بہتر تھا اور یہی صحیح طریقہ بھی ہے، مگر ان پر ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان کے اوپر، اور پھر وہ ایمان نہیں لاتے سوائے بہت تھوڑے لوگوں کے، قلیلہ الا قلیلہ، بہت تھوڑے لوگوں کے۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا، اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی ہے ایمان لے آؤ، اس کس چیز پر؟ اس پر جو کہ نازل کی ہے ہم نے، جو تصدیق کرتی ہے اس کی جو کہ تمہارے اوپر نازل کی گئی، یعنی جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے یہ کتاب، اس کو یعنی اس کے کوئی اس کو یہ نہیں کہتی کہ وہ غلط ہے، بلکہ وہ بھی اللہ کی کتاب ہے، اس کی تصدیق کو تائید کرتی ہے، اس پر ایمان لے آؤ، اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں اور بگاڑ کے ان کو پیٹھوں کی طرف موڑ دیں، یعنی سر آگے کے بجائے چہروں کو موڑ کے ایسا ان کے نقوش کو مٹا دیں اور ان کو پیچھے پیٹھ کی طرف موڑ دیں، یا ان کو اس طرح
لعنت زدہ کر دیں جس طرح سے اصحاب السبت کے اوپر لعنت کی تھی ہم نے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ ہو کے ہی رہنے والا ہے، مفعولا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرتا، نہیں بخشش کرے گا ان لوگوں کی جنہوں نے شرک کیا ہے، اور اس کے علاوہ وہ بخش دے گا جس کو وہ چاہے گا۔ یہ بھی اس کی اپنی صوابدید پر ہے کہ کس نیکی اور کس عمل کے بدلے اللہ اس کو معاف کرے گا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن شرک کرنے والے کو کسی صورت معافی نہیں ملے گی۔ تو یہ ایسا گناہ ہے جس کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا تو اس نے بہت ہی بڑا جھوٹ گڑھا، فقد افترا اسما عظیما، بہت ہی بڑا جھوٹ گڑھ لیا، اور یہ بہت ہی بڑی گناہ کی بات ہے۔ کیا نہیں دیکھا الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے کہ جو اپنے آپ کو خود بڑا پاکیزہ سمجھتے ہیں، اپنی خود ہی اپنی تعریفیں اور اپنی پاکیزگی کی باتیں کرتے رہتے ہیں، حالانکہ اصل پاکیزگی تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے اس کو وہ عطا کرتا ہے، یعنی کسی کے کہنے سے وہ کوئی اس کو مقام یا مرتبہ یا پاکیزگی نہیں مل سکتی، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فتیلہ، ایک دھاگے کے برابر، ایک تنکے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو تو ذرا کس طرح سے یہ اللہ کے اوپر جھوٹے بہتان گڑھتے ہیں، جھوٹ گڑھتے ہیں، وکفیٰ بہ اسما مبینا، اور کیسے ان کے اتنے بڑے گناہ گار ہونے میں، کھلے ہوئے صاف اور ظاہر، مبین ظاہر اور صاف گناہ گار ہونے میں یہ کے لیے یہی بات کافی ہے، یہی صرف ان کا ایک گناہ بہت بڑا کافی ہے کہ وہ اپنے آپ کو خود ہی اپنے آپ کو بڑا نیک اور پرہیزگار سمجھتے ہیں۔ الم تری الی الذین، کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو، اوتوا نصیبا من الکتاب، جنہیں کتاب کے علم سے کچھ حصہ دیا گیا ہے، اور ان کا یہ حال ہے کہ وہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں، یعنی شیطانی قوتوں کو اور غلط گناہ کے راستوں کے اوپر چلتے ہیں۔ اور کافروں کے متعلق یہ کہتے ہیں، یعنی یہودیوں کا یہ حال تھا، وہاں اہل کتاب تھے، تو بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، اس کتاب کو اگر کوئی ان سے پوچھتا تھا تو کہتے کہ ہاں یہ سچی کتاب ہے، الٹا کیا کہتے تھے؟ مشرکین کو کہتے تھے کہ تم صحیح ہو۔ اور کافروں کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لانے والے ہیں، ان سے زیادہ صحیح راستے پہ تو تم ہو۔ ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، یہی وہ لوگ، اور جس پر اللہ لعنت کرے تو پھر اس کے بعد وہ کسی کو اپنا مددگار نہیں پائے۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا اس بادشاہت میں، اللہ کی حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ کسی کو ایک ذرہ برابر بھی نہیں دیتے لوگوں میں سے۔ اگر سب کچھ ان کے ہاتھ میں اور اختیار میں ہوتا تو یہ کبھی بھی کسی دوسرے کو کچھ بھی نہ دیتے، ایک یعنی نقیرہ، یعنی ایک معمولی سی جو ہے رقم بھی نہ دیتے، جیسے کہنا چاہیے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ دیتے۔ ام یحسدون الناس، پھر یہ کیا دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں، لوگوں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے جو کچھ دیا ہے، اس کے اوپر ان سے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو کیوں دیا ہے۔ یہی حسد کی وجہ تھی نا کہ ان کو کیوں دیا ہے۔ اگر یہ بات ہے تو ان کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کو اور اس کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی، اور ہم نے اس کو ملک یا بادشاہت، بہت بڑی بادشاہ جو ہے وہ اس کا عطا کی۔ یہاں پر بادشاہت سے مراد دنیا بھی نہیں ہے بلکہ دین کے معاملے میں ہے۔ اور پھر ان لوگوں میں سے پھر کچھ تو لوگ ایمان لے آئے اور کچھ ایسے تھے جو منہ موڑ گئے، اور کافی ہیں وہ ان سب کے لیے جو منہ موڑ گئے، ان کے لیے جہنم جو ہے بھڑکتی ہوئی آگ اس کی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کے ساتھ، ان قریب ہم انہیں داخل کریں گے آگ میں، اور جب کبھی ان کی ندی جل جلودہم، یعنی ان کی کھال جو ہے وہ جل کے گل جائے گی، تو ہم بدل دیں گے اس کھال کو دوسری کھال سے، تاکہ وہ خوب چکھیں عذاب کا مزہ۔ یعنی وہ ایک کھال جل جائے گی تو اس کھال کو بدل کے دوسری کھال ان کے، نئی کھال ان کے جسم پر آئے گی، تاکہ نئے سرے سے اذیت کا مزہ چکھیں۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ہم انہیں داخل کریں گے جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا،
ہم ان کو داخل کریں گے ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ، خالدینہ بھی اور ابدا بھی، یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور وہاں پر ان کے لیے ہوں گی پاکیزہ زوج ہوں گے، یعنی عورتوں اور مردوں سب کے لیے ازواج جو ہے وہ صرف بیوی کے لیے نہیں آتا، تو وہاں ان کے لیے پاکیزہ زوج ہوں گے، اور ہم انہیں وہاں داخل کریں گے گھنی چھاؤں میں، ٹھنڈی چھاؤں میں۔ بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تمہیں کہ تم امانتیں ان کے اہل کے، یعنی ان کے اہلیہ جن کی امانتیں ہیں ان کے سپرد کر دو، اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت عمدہ، یہ اللہ کی نصیحت ہے تمہارے لیے، میری ماں بہت اچھی اور بہت عمدہ نصیحت ہے تمہارے لیے، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ اور اولِ الامر کی، صاحب امر یعنی جو تمہارے درمیان حکمران ہوں، یا جو تمہارے قاضی ہوں، یا جو فیصلہ کروانے والے لوگ ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ پھر اگر تمہارا کسی معاملے میں کسی چیز کے بارے میں کوئی ایسا تنازع ہو جائے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، اور اگر تم واقعی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اپنے معاملات کو، اپنے جھگڑوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو۔ کس طرح؟ کتاب و سنت سے اپنے، اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو ظاہر ہے آپ فیصلہ فرما سکتے تھے، لیکن اب نہیں ہیں، تو اپنے معاملات کے فیصلے کتاب و سنت کے مطابق کرو اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، یہی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور یہی انجام کے اعتبار سے بھی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کی طرف جو یزعمون انہم آمنوا، جو یہ گمان کر رکھتے ہیں، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اور ان کتابوں پر بھی جو تم سے پہلے نازل کی گئی ہے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں۔ اور طاغوت سے مراد وہ حاکم ہیں یہاں پر جو اللہ کے قانون کے علاوہ کسی دوسرے قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، اور وہ نظام عدالت جو اللہ کے کو اقتدار اعلیٰ نہ سمجھتا ہو اور اس کا فرما بردار نہ ہو، اور نہ ہی اللہ کی کتاب کو آخری سند مانتا ہو، وہ ہیں یہاں پر طاغوت۔ تو حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا، یعنی طاغوت کے فیصلوں کا انکار کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور وہ شیطان تو وہ بھی چاہتا ہے کہ بھٹکا کے انہیں گمراہی کے راستے پر بہت دور لے جائے۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو نازل کی ہے اللہ نے اور اپنے تم پر اور اس کے اپنے رسول کی طرف، تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ وہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں، دور جاتے ہیں، آنے کی کوشش نہیں کرتے تمہاری طرف۔ پھر کس طرح کیا ہوتا ہے کہ کیسے ہوتا ہے کہ جب کوئی مصیبت تمہارے ہاتھوں کی لائی ہوئی کوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے، یعنی کوئی مصیبت آ جاتی ہے، اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہ رہے تھے، ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح سے موافقت ہو جائے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، ان سے اعراض برتو، ان سے اعراض مت برتو، انہیں سمجھاؤ، ان سے اعراض مت برتو بلکہ انہیں سمجھاؤ۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، تو پھر اعراض برتو ان سے، یعنی ان کے اس غلط کام سے کو نظر انداز کر دو جو انہوں نے پہلے کیا تھا نا، اس سے اعراض برتو، اور پھر ان کو نصیحت کرو، انہیں سمجھاؤ، اور اس طرح سے بات کرو، ایسی نصیحت کرو جو ان کے دل تک بات اتر جائے، یعنی بہت بلیغ انداز میں ان کو اس طرح سے سمجھاؤ کہ بات ان کے دل میں اتر جائے، ان کی پچھلی باتوں کا تانا دے دے کے ان کو بالکل اور دور مت کر دو۔ انہیں یہ بات بھی بتاؤ کہ جو رسول اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجا ہے، ہمارے لیے کیا اللہ کا حکم ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں بِإِذْنِ اللہ، یعنی اللہ کا اذن یہی ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، اور اگر بے شک وہ ظلموا انفسہم جاؤگا، اور جب یہ اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں اور پھر آئیں آپ کے پاس اور اللہ سے معافی مانگیں، اور تو اللہ سے معافی مانگنے کا مطلب کیا ہے کہ رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کریں گے، تو یقیناً اللہ کو وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے ہیں۔ فلا وربک، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں آپ اور آپ کا رب، یعنی آپ کو آپ کے رب کی قسم کہ یہ کبھی بھی
مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ اپنے آپس کے جھگڑوں میں، آپس کے اختلافات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، اور پھر جو کچھ بھی فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، یعنی کوئی حرج یا کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ وَيُسَلِّمُ تسلیمہ، بلکہ سر تسلیم خم کر دیں، آپ کے سامنے سر جھکا دیں آپ کے حکم کے آگے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے انہیں یہ حکم دیا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو، کہ اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو بہت ہی کم ایسے ہوتے جو اس پر عمل کرتے۔ حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ان کے لیے اور زیادہ ان کی ثابت قدمی کا سبب بنتا، اور جب وہ یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بڑا اجر دیتے اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے تو ایسا کوئی ان کو حکم دیا ہی نہیں، اگر ہم یہ حکم بھی دیتے تو ان کو اس پر بھی عمل کرنا پڑتا اور یہ بھی ان کے لیے بہتری اور بھلائی کا ہی سبب بنتا۔ اور وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، اور وہ لوگ جو اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی آخرت میں ان کا انجام اور ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ اور وہ کون لوگ ہیں جن پہ اللہ نے انعام فرمایا؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ یعنی انبیاء کے بعد آپ دیکھیں شہداء سے پہلے صدیقین کا درجہ ہے، سچے لوگوں کا، اور بات بات پہ جھوٹ بولنا آج مسلمان کا شیوہ بن گیا ہے، بے وجہ بے سبب جھوٹ۔ تو انبیاء کے بعد صدیقین ہیں اور شہداء ہیں اور پھر صالحین ہیں، اور کتنے ہی اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی انسان کو مل جائے۔ یعنی یہ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو ایسے لوگوں کا ساتھ اگر مل جائے، اس سے اچھا کیا ساتھ کسی کو مل سکتا ہے؟ ذالک فضل من اللہ، اور یہ فضل ہے، حقیقی فضل ہے اللہ کی طرف سے، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ حقیقت کو جاننے کے لیے، اس کا علم جو ہے نا وہ ہر چیز کی خبر رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا علم کافی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہر وقت اپنے ہتھیار لے کے جنگ کے لیے تم تیار رہو، ثابت قدم رہو، پھر چاہے تمہیں جیسا بھی موقع ملے الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے نکلو۔ ہاں، وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ، اور بے شک تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کہ لڑائی سے جی چراتا ہے۔ پھر اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا، اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہو تو کہتا ہے کہ اس طرح سے کہتا ہے کہ جیسے کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی محبت کا کوئی تعلق تھا ہی نہیں، کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا، یعنی میں بھی کامیابی حاصل کر لیتا۔ یعنی دونوں طرح سے کیا کرتے تھے کہ اگر کوئی مصیبت یا کوئی مشکل آتی تھی تو کہتے تھے ہم اچھا ہوا ہم تو بچ گئے، ہم نے تمہارا ساتھ نہیں دیا، ہم نہیں گیا تمہارے ساتھ۔ اور اگر کوئی بھلائی ہوتی تھی، فتح حاصل ہوتی تھی، تو مانجے غنیمت اور سب چیزوں میں حصہ لینے کے لیے، شامل ہونے کے لیے آ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہی تھے، کاش ہم تمہارے ساتھ ہوتے تو ہمارا بھی بھلا ہو جاتا، اور ویسے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیں، یعنی دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیا اللہ کی راہ میں، اللہ کے لیے، آخرت کے لیے۔ پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا یا مارا جائے گا، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں نا، کہ یا تو یقتل ہوگا یا یغلب ہوگا، یا تو قتل کیا جائے گا یا پھر غالب ہوگا، اسے ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے دونوں صورتوں میں، یعنی غازی بن کے لوٹے گا یا شہید ہو جائے گا، دونوں صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑے اجر کا وعدہ ہے۔ وما لکم، کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں لا تقاتلون فی سبیل اللہ، کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس، کمزور، مستضعفین، کمزور مردوں اور عورتوں کے لیے اور بچوں کے لیے نہ لڑو، جو جنہیں کمزور سمجھ کے دبا لیا گیا ہے اور نکال دیا ہے ان کو ان کی بستی سے، اس کے ظالم رہنے والے لوگوں نے، ظالم اہلوا جو اس کے رہنے والے تھے ظالم، انہوں نے ان کو اس بستی سے، وہ کہہ رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب،
یعنی وہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ جو مکے میں رہ گئے تھے نا، تو مرد جو تھے وہ آ گئے تھے، بہت سارے ایسے بھی تھے جن کی فیملیز وہیں تھیں، اور ان میں سے بعض ایسے بھی مرد وہاں رہ گئے تھے جو کمزور تھے، اتنی حیثیت نہیں تھی، اتنی استطاعت نہیں تھی کہ وہ وہاں سے نکل کے آ سکیں، اور اب وہاں پر ان عورتوں اور ان بچوں پہ اور ان مردوں پہ بڑا ظلم ہو رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم کیوں نہیں ان کے لیے، ایسا کیا ہو گیا تمہیں کہ تم ان کے لیے جنگ نہ لڑو، ان کی مدد نہ کرو، کیونکہ وہ کہتے ہیں اپنے رب سے کہ اے ہمارے رب، ہمیں اس بستی کے ظالم رہنے والے لوگوں سے بچا لے، ہمیں یہاں سے نکال لے، اور ہمارے لیے کسی کو ہمیں مددگار بنا دے، ہمارا وجعل لنا من لدنک نصیرا، اور ہمارا کوئی ایسا مددگار پیدا کرتے جو ہمیں نصرت دلانے والا ہو، جو ہمیں یہاں سے نکال کر لے جائے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا اور اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا وہ طاغوت کے راہ میں لڑتے ہیں، یعنی کفر کے لیے لڑتے ہیں وہ۔ بس ہمارے لیے کیا ہے کہ شیطان کے جو ساتھ دینے والے ہیں ان کے ساتھ لڑو، اور یہ یقین رکھو بے شک قید الشیطانی کانا ضعیفا، شیطان کی جو چالیں ہیں وہ بہت ہی کمزور، بہت ہی بودی ہیں۔ الم تر الی الذین، کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کی طرف، قیل لہم کفو، جنہیں کہا گیا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک لو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ یعنی یہ کب کی بات ہے؟ غزوہ بدر سے پہلے جب مسلمانوں کا تھا، تو مسلمانوں کے لیے مکے میں بھی اور مدینے آنے کے بعد بھی کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ فی الحال جو ہے اپنے ہاتھوں کو روک لو، اور لڑنے اور جنگ کرنے کی ان کو اجازت نہیں دی گئی تھی، اور کہا گیا تھا کہ صرف نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی، یعنی فرائض کی ادائیگی پر ہی ابھی لگے رہو، کیونکہ ابھی اتنے اسٹرانگ نہیں ہوئے تھے کہ مقابلہ کر سکتے کافروں کا، ان کی طاقت کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب جب انہیں ان کے لیے لکھ دیا گیا یا انہیں حکم دیا گیا جنگ کرنے کا، تو ان میں سے ایک فریق کا یہ حال ہے کہ وہ لوگوں سے ایسا ڈرنا ہے جیسا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، یا اس سے بھی بڑھ کر ڈرنا ہے، اور کہتے ہیں اللہ یہ ہم پر، کیا اللہ ہم پر یہ کیوں آ گیا، کہ ہم پر کیوں لکھ دیا گیا، کتبت علینا القتال، ہم پہ یہ قتال کیوں لکھ دیا گیا، ہم پہ یہ لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا گیا، ابھی ہمیں کچھ اور مہلت کیوں نہیں دی جا رہی؟ ان سے کہو قل متاع دنیا قلیل، دنیا کے سامان، دنیا کا ساز و سامان اور سرمایہ بہت تھوڑا ہے دنیا کی زندگی کا، اور آخرت جو ہے وہ ایک متقی کے لیے وہ بہت زیادہ بہتر ہے اس دنیا سے، اور تمہارے ساتھ ایک دھاگے کے برابر بھی تمہارے ساتھ ظلم نہ کیا جائے گا۔ اور اگر بات موت کی ہے، اینما تکونوا، تو جہاں کہیں بھی تم ہوگے تم موت کو تو تم پاؤ گے اپنے پاس، ایسا نہیں ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اگر نکلو گے تو ہی تمہیں موت آئے گی، اپنے گھر میں رہتے ہوئے بھی آئے گی، تو موت جو ہے وہ تو ہر حال میں تم کو آنی ہی ہے، اور اس سے تم کہیں بچ نہیں سکتے، چاہے تم کتنے بھی بروج مشیدہ، یعنی بہت ہی مضبوط برج یا ٹاور بنا کے اس کے اندر بھی جا کے اگر تم رہنے لگو تو بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم موت سے بچ سکو۔ اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے، کوئی فائدہ پہنچتا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارے اللہ کی طرف سے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ اے نبی یہ آپ کی وجہ سے ہے۔ یہ کون تھے؟ یہ منافقین تھے، مومن یہ ایسی بات نہیں کہہ سکتے تھے۔ قل کل من عند اللہ، کہہ دیجئے سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے، چاہے کوئی نقصان ہو یا کوئی فائدہ ہو، کوئی تکلیف ہو یا کوئی آسائش آرام ہو، یہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ کیا ان کو کوئی بھی عقل نہیں رکھتے؟ کسی بات کی ان کو کوئی سمجھ نہیں ہے؟ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو بھی بھلائی حاصل ہوتی ہے تو وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ کا احسان ہے ہوتا ہے، اور جو کوئی بھی تکلیف یا برائی آتی ہے تو وہ تمہاری اپنی جانوں کی وجہ سے ہوتی ہے، جو کچھ تم غلط کام کرتے ہو، جو کچھ تم گناہ کرتے ہو، اس کی وجہ سے تم پر مصیبت آتی ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ، اور ہم نے بھیجا ہے لوگوں کے لیے رسولہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اور کافی ہے اس پر اللہ تعالیٰ گواہ، یعنی اللہ کی گواہی اس پر کافی ہے، اور جس نے پیروی کی اللہ کی، اطاعت کی اللہ کے رسول کی، تو اس نے اطاعت کی اللہ کی،
یعنی اللہ کے رسول کی جس نے اطاعت کی اس نے گویا کہ اللہ کی اطاعت کی. کیوں؟ اس لیے دو باتوں کی وجہ سے. ایک تو یہ کہ اللہ کا رسول وہی کچھ کہتا ہے جو کہ اللہ نے کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی یہ ہمیں کہا ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، تو رسول کی اطاعت کرنا در حقیقت اللہ کی ہی اطاعت ہے. ومن تولی، اور جو منہ موڑ گیا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو ان کے اوپر کوئی نگراں بنا کے نہیں بھیجا ہے، آپ کے لیے تو صرف اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے ان تک. باقی اس کے بعد کون ایمان لاتا ہے یا نہیں لاتا، اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں ڈالی گئی ہے. اور وہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اطاعت گزار ہیں، لیکن جب آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ، بیت طائفتن، رات کو جمع ہونا، ایک گروہ رات کو جمع ہوتا ہے اور وہ آپس میں آپ کے خلاف مشورے کرتے ہیں. یعنی ایک طرف تو آپ کے سامنے بیٹھ کر تو یہ کہتے ہیں ہم آپ کے اطاعت گزار ہیں، اور آپس میں بیٹھ کر رات کو جب جمع ہوتے ہیں تو آپ کے خلاف، آپ کی باتوں کے خلاف مشورے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں. وہ سب کو، تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ کی بات سے بڑھ کے کس کی بات سچی ہو سکتی ہے. پھر کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان دو رائے ہیں. حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کی بدولت اللہ تعالیٰ نے تو ان کو بھٹکا دیا ہے. اور کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جس کو اللہ نے بھٹکا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ بنا سکتے ہو؟ یعنی ان کی اپنی حرکتوں، ان کی منافقت کی وجہ سے کہ وہ کہتے کچھ تھے اور کرتے کچھ تھے، اور مستقل جو ہے اسلام دشمنی میں لگے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر بھی تم ان کے بارے میں دو رائے رکھتے ہو، یعنی ہمدردی بھی رکھتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے جس کو گمراہ کر دیا اس کو تم کس طرح سے راہ راست پہ لا سکتے ہو؟ اس کے لیے تو کوئی راستہ نہیں ہے. ہدایت کے راستے پہ آنے کے لیے اللہ جس کو ہدایت نہ دے وہ کیسے آ سکتا ہے؟ ودو، چاہتے ہیں، وہ تو چاہتے ہیں وہ لوگ جس طرح خود کافر ہیں اس طرح تم بھی کافر ہو جاؤ، تاکہ تم اور وہ سب برابر ہو جائیں. ان کی خواہش تو یہ ہے، تم انہیں راہ راست پہ لانے کی کوشش کرتے ہو، لیکن ان کی خواہش کیا ہے کہ اپنے کفر کی طرح تم کو بھی کفر کے راستے پہ چلانا شروع کر دو، اور تم بھی کافر ہو کے ان کے برابر ہو جاؤ. لہٰذا ان میں سے کسی کو بھی اپنا دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں. یعنی جو وہاں رہ گئے ہیں لوگ ان کے بارے میں بات ہے. اور اگر وہ ہجرت سے باز رہیں تو سمجھ لو کہ پھر وہ تمہارے ساتھی نہیں ہیں، پھر انہیں جہاں پاؤ ان کو پکڑ لو اور انہیں قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو بھی اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ. البتہ وہ منافق اس حکم سے مستثنیٰ ہے، یعنی ان کو استثناء دیا گیا ہے جو کسی ایسی قوم سے جا ملیں جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے. یعنی کسی کے ساتھ اگر یہ معاہدہ ہو گیا ہے کہ ان کے ساتھ ابھی جنگ نہیں ہوگی اور صلح کا ایک معاہدہ ہو گیا ہے، اور وہ منافق جا کے اسی قوم سے جا کر مل جائیں تو پھر ان کو چھوڑ دو، ان کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح وہ منافق جو ہیں ان کو بھی چھوٹ دی گئی ہے جو تمہارے پاس آتے ہیں اور وہ لڑائی سے دل برداشتہ ہیں. وہ نہ آپ سے لڑنا چاہتے ہیں اور نہ اپنی قوم سے، یعنی وہ جنگ و جدل سے گھبراتے ہیں، وہ نہیں لڑنا چاہتے. اللہ چاہتا تو ان کو بھی تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے. یعنی یہ بھی اللہ کی ایک رحمت ہے کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو جنگ چاہتا ہی نہیں ہے، وہ لڑنا ہی نہیں چاہتا، نہ آپ سے نہ اپنے ساتھیوں سے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اگر وہ ایسے نہ ہوتے اور جا کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہی مل جاتے تو اور بھی زیادہ بڑی تعداد ان لوگوں کی ہو جاتی، اور ان کو اللہ تم پر مسلط کر دیتا تو وہ بھی تم سے لڑتے. لہٰذا اگر وہ کنارہ کش ہو رہے ہیں اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلح کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے لیے ان پر دست درازی کا کوئی راستہ نہیں رکھا، یعنی ان کو پھر ان کو نہ قتل کرو. ایک اور قسم، ایک دوسری طرح کے منافقین ستجدون ان قریب تم پاؤ گے ایک دوسری قسم منافقین کی، جو چاہتے ہی ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی. لیکن اب یہ ایک دوسری قوم ہے. ایک تو وہ تھے نا جو چاہتے ہی نہیں تھے اور صلح اور امن کے ساتھ رہنا چاہتے تھے، لیکن اب ایک ایسا بھی گروہ تھا جو یہ چاہتا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ بھی امن سے رہے اور اپنی قوم سے بھی، لیکن جب کبھی کوئی فتنے یا فساد کا موقع پائے تو پھر وہ اس میں کود پڑے.
ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے باز نہ رہیں اور صلح کے لیے تمہارے آگے نہ پیش ہوں اور اپنے ہاتھ تمہارے لیے یکفو ایدیہم اپنے ہاتھوں کو نہ رکیں تمہارے لیے، تو پھر وہ جہاں کہیں بھی ملیں انہیں پکڑو اور انہیں قتل کرو۔ ان پر ہاتھ اٹھانے کی اللہ تعالیٰ نے ان سے لڑنے کے لیے اللہ پاک نے تمہیں کھلی ہوئی دلیل دی ہے، یہ حجت دے دی ہے، یعنی یہ بہت کافی ہے ان کے خلاف لڑنے کے لیے کہ وہ ہر حال میں فتنہ اور فساد چاہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وما کان للمؤمنین، کسی مومن کے لیے نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کرے سوائے اس کے کہ غلطی سے ہو جائے، اللہ خطان یعنی خطا سے ہو جائے، غلطی سے ہو جائے، اور جو قتل کرے گا کسی مومن کو غلطی سے تو پھر اس کا کفارہ دے گا، اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے، یعنی ایک جان کے بدلے ایک جان اگر اس کی غلطی سے چلی گئی ہے تو ایک جان کو وہ آزاد کرے، اور مقتول کے ورثہ کو خون بہا دے، اللہ یہ کہ وہ خون بہا معاف فرما دے۔ یعنی اگر وہ لوگ مقتول کے ورثہ جو ہیں وہ بھی یہ دیکھیں کہ یہ سچویشن ایسی تھی کہ غلطی سے ایسا ہو گیا ہے، یا پھر وہ کسی اور وجہ سے اللہ کا خوف رکھتے ہوئے اللہ کے لیے کسی کو معاف کر دیں تو ٹھیک ہے، پھر معاف ہو سکتا ہے، ورنہ خون بہا کیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو پھر اس کا کفارہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے، اور اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو پھر صرف اس کے ورثہ کو خون بہا دیا جائے گا اور ایک مومن غلام کو آزاد کیا جائے گا، یعنی یہ دونوں چیزیں کی جائیں گی۔ پھر جو غلام نہ پائے، یعنی استطاعت نہ ہو غلام خرید کے آزاد کرنے کی، یا غلام اویلیبل نہ ہو، تو پھر اسے یہ چاہیے کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، اور یہ اس طرح لگاتار ہوں گے کہ اگر ایک بھی چھوڑا جائے گا تو پھر سے رکھنا پڑے گا۔ یہ اس گناہ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے کسی کی جان لینا، یا کسی کو خطا سے یا غلطی سے بھی اگر کوئی کسی کے ہاتھوں مر جائے تو یہ پھر بھی بہت بڑی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ حکیم ہے، حکمت ہے، یہ جو قوانین بتائے جا رہے ہیں اس میں اللہ کی حکمت ہے۔ اور جو کوئی قتل کرے کسی مومن کو جان بوجھ کر، یہ تو خطا تھی نا، غلطی سے ہو گیا، جان بوجھ کے تو نہیں کیا گیا، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرتا ہے تو پھر اس کی سزا، اس کی جزا جہنم ہے، جس میں کہ وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کا غضب اور اس کی لعنت ہوگی اس پر، اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب تیار کر کے رکھا ہے، اس کے لیے سخت ترین عذاب ہوگا۔ اور اس کے لیے سب سے بڑی بات یہ کہی گئی ہے کہ مومن ہونے کے باوجود وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، کیونکہ مومنین کے لیے جو ہے جہنم میں ہمیشہ رہنے کا جو ہے وہ بہت کم کسی خاص اس کے موقع پر کسی خاص سزا کے حساب سے آتا ہے، ورنہ نہیں، مومن اپنی سزا کو بھگتنے کے بعد واپس جنت میں آ جائے گا۔ لیکن یہ واحد ایسا جرم ہے کہ اس مومن کو قتل جان بوجھ کے کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جو ہے سب سے پہلے جب مقدمات پیش ہوں گے تو سب سے پہلے قتل کے مقدمے پیش ہوں گے، اور مقتول جو ہوگا نا وہ اسی حالت میں جس حال میں اس کو مارا گیا ہوگا، یعنی کسی کا سر کٹا ہے یا کسی کو گولی ماری ہے یا کسی اور طریقے سے، تو وہ اسی حالت میں خون بہتے اور اسی طرح سے اللہ کے عرش کے پاس آئے گا اور شکایت کرے گا کہ اس کو مارا گیا تھا، اور پھر سب سے پہلے فیصلہ جو ہے نا وہ قتل کا ہوگا۔ بہت ہی بڑا گناہ ہے یہ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست اور دشمنوں میں فرق جو ہے نا واضح کر لو، اور جو تمہاری طرف سلام کرنے میں پہل کرے، اگر وہ تمہیں سلام کرے تو اسے فوراً یہ نہ کہو کہ تم تو مومن نہیں ہو۔ یعنی ایسے واقعات ہوئے تھے کہ لوگوں نے سلام کیا لیکن مومنوں نے یہ سمجھا، مسلمانوں نے، کہ یہ اپنی جان بچانے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ دوستوں اور دشمنوں میں تمیز کرو، اگر کوئی سلام میں پہل کر رہا ہے تو پھر اس کو یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو۔ اور اگر تم دنیا کا فائدہ چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے مال غنیمت ہیں، بہت سے مغانم کثیرہ، بہت سے مال غنیمت ہیں، تو یہ نہ سوچو کہ اگر ہم ان کو نہیں ماریں گے تو ہمیں کچھ ملے گا نہیں، ہمیں مال غنیمت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اللہ کے پاس تو بہت کچھ ہے جو کہ تمہیں ملے گا، اللہ تعالیٰ مومنین کو عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے
کہ اللہ نے تم پر احسان کیا اس سے پہلے، لیکن اللہ نے تم پر بھی تو احسان کیا ہے نا، لہٰذا تحقیق سے کام لو، پہلے جان لو اچھی طرح کہ کون واقعی میں ایمان لے آیا ہے یا نہیں لے آیا. ایسے ہی فیصلہ نہ کرو، کیونکہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھنے والا ہے. نہیں برابر بیٹھ رہنے والے مومنین میں سے، یعنی وہ لوگ جو بغیر کسی معذوری کے گھر بیٹھ جاتے ہیں، وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرتے ہیں. کس طرح سے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے بیٹھ رہنے والوں کی بنسبت جو جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے. اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، وہ کلن وعد اللہ الحسنہ، سب کے لیے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، یعنی مومنین کے لیے تو سب کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ ہے، بھلائی کا وعدہ ہے. لیکن پھر بھی اللہ کا فضل ان مجاہدین پر جو کہ گھر میں بیٹھ رہنے والے لوگوں کے مقابلے میں بہت بڑا ہے، کیونکہ ان کی خدمت بھی بہت بڑی ہے، ان کا کام بھی بہت بڑا ہے، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے بڑے درجات ہیں اور مغفرت ہے اور رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. بے شک وہ لوگ جب وہ مرتے ہیں، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ لوگ جب فوت ہوتے ہیں جو کہ اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے تھے، جب ان کی روحیں لینے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ فیما کنتم، کیا کرتے تھے تم، کیسے تھے تم؟ تو وہ جواب دیتے تھے، وہ یہ جواب دیں گے کہ زمین میں ہم کمزور اور مجبور تھے، اس لیے ہم جو لوگ ایسی جگہ پہ ایسے حالات میں رہتے ہیں، ایسے جہاں پر کہ ظالم یا کفار کی حکومت ہے، ایسی علاقوں میں ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں اور مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان کے ہی طور طریقے، انہی کے جو دینی شاعر ہیں ان کو ماننے اور ان پہ عمل کرنے کے لیے وہاں کے قوانین کی وجہ سے یا لوگوں کے پریشر کی وجہ سے. تو وہ جب فوت ہوتے ہیں اور فرشتے آتے تو ان سے پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ تو وہ کہتے ہیں ہم تو بڑے کمزور تھے زمین میں، اور اس لیے ہم کیا کرتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ فرشتے ان سے کہیں گے کہ کیا اللہ کی زمین جو ہے وہ وسعت والی نہیں تھی، وسیع نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ یعنی تم نے یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام قبول کرنے کے بعد بھی بغیر کسی مجبوری اور معذوری کے اپنی کافر قوم کے ہی درمیان رہ رہے تھے اور نیم مسلمانہ اور نیم کافرانہ زندگی بسر کر رہے تھے. یعنی کچھ ان کے باتوں پہ عمل کرتے تھے، کچھ اپنی باتوں پہ. حالانکہ اللہ کی طرف سے ایک دارالاسلام تو بن چکا تھا نا مدینہ، جس کی طرف وہ ہجرت کر کے جا سکتے تھے اور اپنے دین کے مطابق پوری طرح سے اسلامی طریقے سے زندگی بسر کر سکتے تھے. لیکن دارالاسلام یعنی مدینہ کی طرف سے ان کو یہ دعوت بھی دی گئی تھی کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وہ ہجرت کر کے یہاں آ جائیں، لیکن وہ پھر بھی نہیں گئے. تو پھر یہ یاد رکھ لیں، یہ بات سمجھ لیں، جو شخص اللہ کے دین پر ایمان لائے اس کے لیے کفر کے نظام کے تحت زندگی بسر کرنا صرف دو ہی صورتوں میں جائز ہے. ایک تو یہ کہ وہ اسلام کو اس نیت سے وہاں رہ رہا کہ اسلام کو اس سرزمین پر غالب کرے گا اور یہاں جو کفر کا نظام ہے اس کو نظام اسلام میں تبدیل کرے گا، اس کوشش میں لگا ہوا ہے، اس لیے وہ وہاں رہ رہا ہے، جس طرح کے انبیاء علیہ السلام کرتے رہے یا جو دین کے لیے جد و جہد کرنے والے لوگ ہیں وہ کرتے رہے. دوسرا یہ کہ اس کے پاس وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہ ہو اور اس کے پاس وہ وسائل ہی نہ ہو، تو وہ اس کو سخت ان تمام معاملات سے جو کافروں کے ان سے سخت نفرت اور بیزاری تو ہو، لیکن مجبوراً وہاں قیام رکھے. لیکن اگر اس کے پاس گنجائش ہو تو پھر اس کو وہاں سے نکل جانا چاہیے، کیونکہ جو نہیں کریں گے تو پھر یہ وہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور کتنا ہی وہ برا ٹھکانہ ہے. ہاں وہ مرد اور عورتیں اور بچے جو واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے کہ بھائی اللہ انہیں معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بڑا درگزر کرنے والا ہے، درگزر فرمانے والا ہے. جو کوئی اللہ کی راہ میں ومن یہاجر، اور جو کوئی ہجرت کرے گا اللہ کے راستے میں، وہ اللہ کی زمین کو بہت پناہ لینے کے لیے بہت وسیع اور بہت بڑی پائے گا. یعنی اگر کوئی اس نیت سے نکلے گا تو اللہ کی مدد ہوگی اور وہ پھر اس زمین کو اپنے لیے اپنی گزر اوقات کے لیے بہت بڑی اور گنجائش والی پائے گا. مراغباً کثیرا وسع، یعنی بہت ہی اس کے لیے وسعت والی ہوگی. اور جو کوئی نکلے گا اپنے گھر سے
اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرنے کے لیے، پھر راستے میں ہی اسے موت آ جائے، یعنی ابھی وہ وہاں پہنچ ہی نہیں سکا، صرف اس نیت سے وہ نکلا ہی تھا، تو اس کا اجر بھی اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیتوں کے حساب سے اجر دیتا ہے۔ زندہ رہتا تو وہ جانے کی نیت رکھتا تھا نا، لیکن ابھی وہ نکلا ہی تھا کہ راستے میں اس کو موت آ گئی، تو اللہ کے پاس اس کا اجر جو ہے وہ اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نہایت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ، اور جب ضربتم سفر، ضرب یعنی پاؤں مارنا یا ضرب مارنا، سفر کے لیے تم نکلو تو کوئی حرج نہیں ہے، جناح کوئی تنگی یا کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر تم نماز میں تقصرو کمی کر دو، اختصار کر دو نماز میں۔ ان خفتم اگر خوف ہو تمہیں کہ تم ستائے جاؤ گے کافروں کی طرف سے، یعنی کسی ایسے سفر پہ نکلو، جنگی سفر ہے یا کوئی ایسا راستہ ہے کہ جہاں کافروں سے مٹبھیڑ ہو سکتی ہے، مقابلہ ہو سکتا ہے، تو نماز میں کمی کر سکتے ہو، کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ کافر تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں، ظاہر ہے بالکل، اور وہ تمہیں نقصان پہنچانے سے باز نہیں آئیں گے، تو پھر ایسی جگہ پر اپنی نماز کو تھوڑا مختصر کر دو، اور اس کا طریقہ بھی بتایا گیا۔ اور اے نبی، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے وَإِذْ كُنْتَ، اور جب تم ہو ان کے درمیان، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مسلمانوں کے درمیان موجود ہوں، یہ کس وقت کی بات ہو رہی ہے؟ حالت جنگ کی، یعنی جنگ کے دوران جب کبھی بھی ایسی کوئی سچویشن ہو، یعنی نماز کا وقت آ جائے، تو انہیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کرے، تو پھر کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ پھر چاہیے یہ کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور وہ اپنے ساتھ اسلحہ لیے رہے، کیونکہ سامنے دشمن کی فوجیں کھڑی ہیں اور وہ غافل پا کے حملہ کر سکتی ہیں، تو جو نماز کے لیے کھڑے ہیں وہ بھی اپنا اسلحہ لے کر کھڑے ہیں۔ پھر وہ جب وہ نماز مطلب 2 رکعتیں پڑھ لیں اور وہ سجدہ یا 1 رکعت پڑھ لیں، تو وہ سجدہ کر کے پیچھے چلے جائیں، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی، یعنی وہ سچویشن کیا ہوگی؟ ایک گروہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوگا اور دوسرا پیچھے تیار کھڑا ہوگا اسلحہ لیے۔ جب پہلا گروہ سجدہ کر لے گا تو وہ پیچھے چلا جائے گا، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے وہ آگے آ کے آپ کے ساتھ نماز پڑھے گا، اور وہ بھی چوکنا رہے گا۔ دونوں جو گروہ ہیں وہ اپنا اسلحہ اپنے ساتھ لیے رہیں گے، کیونکہ کفار جو تھے وہ تو ظاہر اسی طاق میں تھے کہ ذرا سا مسلمان جو ہے وہ اپنے ہتھیاروں کی طرف سے اور اپنے سامان کی طرف سے غافل ہوں تو وہ ان پر ٹوٹ پڑیں۔ لیکن ایک سچویشن یہ بھی ہے کہ اگر بارش ہو رہی ہے یا کوئی ایسی تکلیف ہے جس کی وجہ سے لباس بھی بھاری ہو گیا اور ہتھیار اور اٹھانے میں بھی تکلیف ہو رہی ہے، یا کوئی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے نہیں اٹھا سکتے، تو اسلحہ رکھ دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اصل بات کیا ہے کہ ہوشیار رہو، اور یہ یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے ہی رسوت و نذاب مہیا کیا ہے، یہ تیار کر کے رکھا ہے۔ بے شک ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے رسوت و نذاب۔ پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ کو یاد کرتے رہو، یعنی یہ تو صرف نماز ہی نا، نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جاؤ، بلکہ ہر حال میں جو ہے اللہ کو یاد کرتے رہو، اور پھر جب تمہیں اطمینان نصیب ہو جائے تو پھر سکون سے پوری نماز پڑھو۔ یعنی یہ تو حالت جنگ تھی نا، اب پوری نماز تو نہیں پڑھ سکے، لیکن نماز پڑھنے کے بعد بھی اللہ کو یاد کرتے رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، اور جب حالت جنگ سے نکل جاؤ تو پھر اطمینان سے جیسے اللہ نے موقع دیا ہے کہ پوری نماز پڑھو۔ نماز اس سے یہ بتایا جا رہا ہے، در حقیقت اس سے اندازہ لگائیں اتنے مشکل اور ایسے حالات میں کہ دشمن بھی سامنے کھڑے ہیں، ایسے وقت میں بھی نماز چھوڑنے کا حکم نہیں دیا جا رہا، بلکہ راستہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح نماز پڑھی جائے۔ تو سوچیں عام حالات میں گھروں میں رہتے ہوئے چھوٹی چھوٹی باتوں کی بنا پہ نماز چھوڑ دینا، بازار چلے گئے تھے، دیر ہو گئی، رات کو تھک گئے تھے، نہیں پڑھ سکے، یا اس طرح کی یہ بہانے بازیاں، یہ باتیں جو ہیں کیا قبول ہوں گی اللہ کے پاس؟ یا بلا وجہ غیر ضروری طور پہ تاخیر کرنا اور بہانے بازیاں کرنا، تو کیا یہ باتیں اللہ کے پاس قابل قبول ہوں گی؟ جب اتنی مشکل اور سخت حالت میں بھی اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے کہ نماز کو ادا کرو، اور جب سکون اور اطمینان حاصل ہو تو پھر صحیح طرح سے جیسے نماز پڑھتے تھے ویسے ہی پڑھو۔ بے شک نماز جو ہے وہ ایسا فرض ہے جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر، مومنین پر
لکھ دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے، لازم کر دیا گیا ہے، اور وقت کی پابندی کے ساتھ۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور اس قوم کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ۔ کس قوم کی؟ یعنی جو کفار کا لشکر تھا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی طرف ان کے تعاقب کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ۔ اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ یہ وہی دوبارہ سے غزوہ احد کی ہی بات ہے کہ اگر جس طرح کیا ہوا تھا کہ وہ پلٹ کے آ گئے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ خیر ان کی ہمت تو ٹوٹ ہی چکی تھی نا، تو وہ مسلمانوں کو جس طرح سے مار کے اور ڈر کے وہ بھاگ گئے تھے، تو لیکن آگے جا کے انہوں نے پھر پلٹنے کا فیصلہ کچھ پلان کر ہی رہتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کو لے کے باہر نکل پڑے تھے ان کے پیچھے تعاقب میں، تو ان کو خوف ہوا کہ ان کو تو مسلمانوں کی کنڈیشن کا صحیح اندازہ نہیں تھا نا، تو وہ خوف کھا کے آگے بھاگے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ، بے شک یہ کہ تم تکلیف اٹھا رہے ہو، بہت زخمی ہو، بہت بری حالت تھی مسلمانوں کی اکثریت کی، تو تم یہ جان لو کہ وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، لیکن تم میں اور ان میں فرق کیا ہے کہ تم اللہ سے اس چیز کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہیں۔ یعنی تم تو یہ سب کچھ کرتے ہوئے تمہیں تو یہ اطمینان ہے نا کہ اگر ہم جو بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں اللہ کی طرف سے اس کا ہمیں بہترین اجر عطا ہوگا، اگر ہمارے جانیں بھی گئی ہیں تو اللہ کے پاس ہمیں شہید کا درجہ ملے گا، اور جو کچھ بھی زخم ہم کھا رہے ہیں یا جو کوئی بھی تکلیف ہم اٹھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس سے اس کا ہمیں بہترین اجر بھی ملنے والا ہے، جبکہ ان کے پاس تو ان کے پاس ایسی وہ نہیں تھی امید، وہ تو دنیا کے لیے لڑ رہے تھے، جو کچھ حاصل ہو گیا وہ ہو گیا، اور جو کچھ نقصان ہوا وہ بھی دنیا کا ہی تھا، اور جو مارے گئے ان کا بھی پتہ تھا کہ وہ جہنم میں جانے والے ہیں، تو ان کو تو کسی چیز کی اللہ سے کسی اور بہتری کی ان کے پاس تو امید بھی نہیں ہے، تمہارے پاس تو ہے نا، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور وہ بہت حکمت والا ہے۔ بے شک ہم نے نازل کی آپ پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے نازل کی آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ، تاکہ آپ فیصلہ فرمائیں لوگوں کے درمیان اس کے مطابق، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خیانت ہے، جو بددیانت لوگ ہوتے ہیں اور جھگڑا کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی طرح نہ بنو، اور اللہ سے استغفار کرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا۔ جو لوگ اپنے نفسوں میں خیانت کرتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا کسی بھی خیانت اسیمہ، کسی بھی خیانت کرنے والے گناہ گار، جو گناہ گار ہو اور خیانت کرتا ہو اس کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ یستخفون من الناس، وہ چھپاتے ہیں لوگوں سے، مگر وہ اللہ سے کچھ نہیں چھپا سکتے، یعنی جو بھی ان کے دل کا کھوٹ ہے نا وہ لوگوں سے تو چھپا دیتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے تو اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن اللہ سے کچھ بھی چھپا نہیں۔ وہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ تو ان کے ساتھ ہوتا ہے، اس وقت بھی جب راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور ان کے تمام اعمال کو اللہ نے اپنے احاطے میں لیا ہے، اللہ کو نے ان کو گھیرے میں لیا ہوگا۔ ہاں تم ہاؤلائی، ہاں کیا تم وہ لوگ ہو جو جھگڑا کرتے ہو دنیا کی زندگی کے بارے میں، یعنی تم ان لوگوں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑتے ہو، قیامت کے روز ان کے لیے اللہ سے کون جھگڑا کرے گا؟ کیا تم لوگ ان مجرموں کی طرف سے، یعنی اگر تم جھگڑتے ہو یا اللہ سے کہتے ہو کہ ان کے بظاہر ان کے ظاہری اس کو دیکھ کے ان کو مومن سمجھتے، اللہ سے ان کے لیے جھگڑا کرتے ہو، تو قیامت کے دن ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا؟ وہاں ان کا وکیل کون ہوگا؟ اگر کوئی شخص برا فعل کرتا ہے، برا کام کرتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے، تو وہ اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، پھر اس کے بعد اگر وہ اللہ سے بخشش مانگتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو وہ پائے گا بہت ہی زیادہ بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا۔ ومن یکسب اسما، لیکن وہ جو کہ برائی کماتا ہے اور پھر فإنما یکسبہ علی نفسہ، تو یہ اس کی کمائی جو ہے اسی کے لیے، اس کے اپنے نفس کے لیے ہی ایک مصیبت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سب باتوں کی خبر رکھتا ہے اور وہ بہت حکمت والا ہے۔ ومن یکسب خطیئۃ اور اسما، پھر اگر کوئی خطا کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے اور پھر اس کو کسی دوسرے بے گناہ پر ڈال دیتا ہے،
تو پھر اس کے اس گناہ اور اس بہتان کا گناہ اس نے جو ہے وہ اپنے اوپر لے لیا. یعنی کسی کی خطا یا گناہ کا الزام کسی بے گناہ پر لگا دیا. اگر کسی نے یا کسی نے الزام کسی پہ لگا دیا تو جو وہ گناہ کا الزام اور جو بہتان لگاتا ہے وہ اس نے سمجھ لیں کہ وہ گناہ اور وہ بوجھ وہ خود ہی اٹھائے گا. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب ہے کہ اگر اللہ کا فضل آپ پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت آپ کے ساتھ نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تمہیں گمراہی میں، غلط فہمی میں ڈال ہی دیا تھا، فیصلہ کر ہی لیا تھا آپ کے لیے. وما، اور نہیں، وما یضلون، اور نہیں وہ گمراہی میں ڈال سکتے کسی بھی انسان کو، کسی بھی جان کو، جبکہ سوائے اپنے وہ کسی کو بھی نہیں ڈال سکتے، کسی کو بھی اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے سوائے اپنے آپ کے. اللہ تعالیٰ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور وہ بہت کچھ بتایا ہے جو تمہیں معلوم نہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کا فضل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت بڑا ہے. لا خیر فی کثیر من نجواہم، اور جو خفیہ سرگوشیاں ہوتی ہیں نہیں ہے بھلائی ان میں کوئی بہت زیادہ تر ان میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی. جو چھپ کانوں میں ایک دوسرے کی سرگوشیاں کی جاتی ہیں تو ان میں زیادہ تر ان میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی، کیونکہ زیادہ تر کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے کی برائی یا ایسی بات جو دوسرے کے سامنے نہیں کہہ سکتے، اس کو برا لگے گا یا اس کی کوئی کمزوری وہی بتائی جا رہی ہوتی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ زیادہ تر ان میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی. اور وکانہ فضل اللہ علیہ عظیما، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف، سوائے اس کے کہ کوئی ایسی بات پوشیدہ طور پہ کی جا رہی ہے، سرگوشیوں میں کی جا رہی ہے، جیسے کوئی نیکی کا کام ہے، یعنی کوئی کسی کو صدقہ و خیرات کی تلقین کر رہا ہے یا کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے کسی سے چھپ کے یا کان میں سرگوشیوں میں کوئی بات کہہ رہا ہے، تو یہ بہت اچھی معروف بات ہے. اور جو کوئی بھی ایسا کرے گا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم انہیں بہت بڑا اجر اس نیکی کا دیں گے. یعنی اگر کوئی نیکی کے کام کے لیے سرگوشیاں کرتا ہے، کسی دوسرے کو نیکی کے کام کی طرف آمادہ کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ ایسا کرتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم اس سے بڑا اجر عطا کریں گے. لیکن جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پر اترا اور اہل ایمان یعنی مومنین کو کے راستے کے سوا وہ کسی اور راستے پہ چلے، جبکہ اس کے اوپر ہدایت کا راستہ واضح ہو چکا ہے، ظاہر ہو چکا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم اس کو اسی طرف چلائیں گے جس طرف وہ پھر گیا، اور پھر اس راستے پہ چلنے کی وجہ سے اسے جہنم میں جھونکیں گے، جو کہ بدترین ٹھکانہ ہے لوٹنے کا. یعنی ایسی جگہ ہو جائے گا جو اس کے گمراہی کا راستہ اس کو ایسی جگہ لے جائے گا جو کہ جہنم ہے، اور جو کہ بہت ہی برا لوٹنے کا ٹھکانہ ہے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ان کی کوئی بخشش نہیں ہے. اس کے سوا سب کچھ معاف کیا جا سکتا ہے. اللہ سب کچھ معاف کر سکتا ہے جو کچھ وہ چاہے، جس کے لیے اللہ چاہے. اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو وہ بہت دور کی گمراہی میں نکل گیا. اور اللہ کو چھوڑ کر وہ کس کو، دیویوں کو، اناسا دیویوں کو وہ معبود بناتے ہیں، ان کو وہ پکارتے ہیں. اور نہیں وہ پکارتے مگر اس کو، شیطان. وہ اس شیطان کو مریدہ یعنی اس کو اپنا معبود بناتے ہیں، اس کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں اور اس کو آواز دیتے ہیں. یعنی دیویوں کو معبود بنانے کا مطلب کیا ہے، شیطان کو معبود بنانا. لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کے اوپر لعنت کی ہے وہ اس شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں جس نے اللہ سے یہ کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے اپنا حصہ لے کر رہوں گا اور انہیں گمراہ کروں گا، انہیں بہکاؤں گا اور انہیں ڈال دوں گا، ولا امنینہم خواہشات میں، آرزوؤں میں الجھا دوں گا، اور میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ میرے حکم سے کیا کریں گے، کانوں کو چیریں گے جانوروں کے، یعنی کانوں کو پھاڑیں گے یا چیریں گے. یعنی منت کا بنانے کے لیے اللہ کے سوا
شیطانی جو بھی وہ تھے نا، یعنی دیوی دیوتا ان کے نام پر جب کسی کو وہ نظر کرتے تھے یا ان پہ چھوڑ دیتے تھے تو ان کے کانوں کو کاٹ کے ایک نشانی لگائی جاتی تھی جس سے یہ پتہ چلتا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ شیطان جو ہے وہ تمہیں حکم دے گا یہ سارے کام کرنے کا کہ اللہ کی تخلیق کو بدل دیں. اور وَمَن يَتَّخِذِ اللَّهَ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ، اور جس کسی نے شیطان کو اللہ کے بجائے اپنا ولی بنا لیا، اپنا سرپرست بنا لیا، وہ پھر بلا شبہ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑ گیا. اصل خسارہ اسی کا ہے. یعدہم، وہ وعدہ کرتا ہے تم سے، وہ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، اور شیطان کے وعدے سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور نہ وہ پائیں گے اس میں محیصہ، یعنی ولا یجدون عنہا محیصہ، یعنی اس سے نکلنے کی، اس سے نجات کی وہاں پر وہ کوئی راستہ، کوئی راہ نہیں پائیں گے. پھر وہ لوگ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کی، ہم انہیں داخل کریں گے باغات میں، ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی بات چھپی ہوئی نہیں ہے. خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ، یعنی خالدینہ بھی ہے اور ابدا بھی ہے، ڈبل ڈبل ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وعد اللہ حقا، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے. اور اللہ سے بڑھ کر کون سچی بات کرنے والا ہے؟ اللہ کی بات سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ نہیں تمہاری خواہشوں کے مطابق، تمہاری خواہشوں پر نہیں ہے اللہ کا کوئی بھی فیصلہ، نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر ہے، یعنی ان کی آرزوؤں اور خواہشات پر کوئی بھی فیصلہ اللہ کا نہیں ہو سکتا. جو بھی عمل کرے گا برا، وہ اسی کا پھل پائے گا جو بھی برائی کرے گا. اور اللہ کے مقابلے میں وہ اپنے لیے کسی کو حامی و مددگار نہیں پائے گا، کسی کو اپنا ولی، سرپرست یا اپنا مددگار نہیں پائے گا. اور جو کوئی عمل کرے گا نیک، خواہ وہ مرد ہو، جو بھی ہو، وہ مرد ہو یا عورت ہو، سب کے لیے ہے، بشرط یہ کہ وہ مومن ہو. تو یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل کیے جائیں گے اور ان کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیا جائے. ومن احسن، اور کون ہے، کس کا ہے اس سے زیادہ بہتر طریقہ، دین کا طریقہ، زندگی کا طریقہ، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دیا، اپنے چہرے کو یعنی سر تسلیم خم کر دیا، اور پھر اس کے بعد وہ احسان کا رویہ رکھا اور پیروی کی ابراہیم علیہ السلام کی، جو کہ خود بھی یکسو تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے، ان کی پیروی کی. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا احاطہ کیے ہے. وہ فتویٰ مانگتے ہیں آپ سے عورتوں کے بارے میں. قل اللہ، کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ یفتیکم، تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے، اور ساتھ ہی وہ آیات، وہ احکامات بھی یاد دلاتا ہے جو تم سے پہلے اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں. یعنی اس کتاب میں جو احکامات آ گئے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ تمہیں سنا رہا ہے، وہ بتا رہا ہے، یاد دلا رہا ہے کہ وہ احکامات جو ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہیں جن کے حق تم ادا نہیں کرتے اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو، یعنی ان کا کہیں اور نکاح نہیں کرتے اس لالچ کی بنا پہ کہ خود ہی ان سے نکاح کر لو گے، اس لیے ان کے مال کے لالچ میں. اور وہ احکام جو ان بچوں کے متعلق ہیں جو بیچارے خود سے کوئی زور نہیں رکھتے، کمزور ہیں، چھوٹے ہیں، عقل نہیں رکھتے ابھی، ان سب کے معاملے میں اللہ تعالیٰ تمہیں بتا رہا ہے، فتویٰ دیتا ہے، اور وہ احکامات اپنے بتا رہا ہے کہ جو کہ بتا دیے گئے ہیں. اللہ تمہیں ہدایت دیتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ سے چھپی ہوئی نہیں رہ جائے گی، اللہ کے علم میں سب کچھ ہے. وَإِنِ امْرَأَةٌ، اور اگر کوئی عورت، اب کسی عورت کو اپنے شوہر سے خوف ہو بدسلوکی کا، یا کوئی اور ایسا خطرہ ہو اس کی طرف سے برے سلوک کا، تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے کہ کچھ اراد برتیں آپس میں، اور کچھ تھوڑا بہت
آپس میں حقوق کی کمی بیشی پر صلح کریں. صلح بہرحال بہتر ہے، کیونکہ نفس جو ہے وہ تنگ دلی کی طرف جلدی مائل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر تم لوگ احسان سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ احسان کے ساتھ معاملہ کرو گے، احسان کے ساتھ پیش آؤ گے اور اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے کام کرو گے، تو یقین کرو اللہ تمہارے اس طرز عمل سے غافل نہیں ہے. اللہ کو سب خبر ہے، وہ بے خبر نہیں ہوگا. تو کیا ہے کہ اگر آپس میں کسی بدسلوکی کا خوف بھی ہو تو آپس میں کچھ رہ نہیں سکتے، تو یا دو طریقے ہیں کہ یا تو صلح کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ صلح بہرحال بہتر ہے، ایک گھر ٹوٹنے سے بہتر ہے. اور اگر تم احسان سے پیش آؤ گے اور اللہ کا خوف دل میں رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل سے باخبر ہے. پھر بیویوں کے درمیان وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اگر تم نہیں استطاعت رکھتے، اگر تم نہیں کر سکتے عدل قائم دونوں عورتوں کے درمیان یا بیویوں کے درمیان یا عورتوں کے درمیان، یعنی ایک سے زیادہ اگر بیویاں ہیں ان کے درمیان اگر تم عدل نہیں قائم رکھ سکتے، تم نہیں تو اس پر قادر ہو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کہا جا رہا ہے کہ ایک ہی بیوی کی طرف، کہ اللہ کے قانون تو یہی ہے نا کہ دونوں کو انصاف کے ساتھ رکھو اور دونوں کے ساتھ برابری کا معاملہ کرو، اور ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم چاہو بھی تو اس پر قدرت نہیں رکھ سکتے، کیونکہ انسان جو ہے وہ ظاہر ہے اس کو دل اور دماغ اور ساری چیزیں اللہ بہتر جانتا ہے نا، کہ وہ اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں گی بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ معاملات میں برابری کر بھی لے، لیکن محبت ہے یہ اور بہت سارے چیزیں ایسی ہیں سلوک کہ اس میں وہ نہیں برابری کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو لٹکتا ہوا چھوڑ دو، یعنی وہ انتظار ہی کرتی رہ جائے اور اسی کے ایک ہی بیوی کے ساتھ رہنا شروع کر دو اور اسی کے ساتھ اپنی زندگی گزارو، دوسری تمہارا انتظار کرتی رہے، تمہارے انتظار میں لٹکی رہ جائے. بہت ہی تکلیف دہ اور بہت ہی غلط یہ بات ہے جس کی طرف اشارہ ہے. فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، یعنی وہ معلق لٹکی رہ جائے. اور اگر تم اپنی اصلاح کر لو گے اور اللہ کا خوف دل میں رکھو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا، یعنی اپنا عمل درست رکھو گے، انصاف رکھو گے، کوشش یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ پھر تمہاری جو کچھ تمہارے اختیار میں نہیں ہے اس سے اللہ تعالیٰ چشم پوشی کرے گا اور رحم فرمائے گا. وَإِن، اور اگر یہ تفرقہ یغنی اللہ، دونوں الگ ہونے کا سوچیں، ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ دونوں کو غنی کرنے والا ہے. اللہ کی وسیع قدرت ہے، وہ دونوں کو ایک دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا. اللہ تعالیٰ کا دامن، یا اللہ تعالیٰ بہت ہی وسعت والا اور بہت ہی حکمت والا ہے. اس میں بھی اس کی حکمت ہے کہ اگر تعلقات اس نوعیت اور اس نہج پہ پہنچ جائیں کہ وہ کسی طرح نہ رہ سکیں تو پھر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں، تو اللہ اپنی قدرت سے دونوں کو ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، ایک دوسرے کی محتاجی سے. آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ مَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. اور وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اس سے پہلے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یہی وصیت کی، یہی ہدایت کی گئی تھی کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا خوف دل میں رکھو. پھر اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ کے لیے ما فی السماوات ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے. وکان اللہ غنی حمیدہ، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے ہر چیز سے، ہر ضرورت اور خواہش سے، اور اللہ تعالیٰ ہر تعریف کا مستحق ہے. وللہ ما فی السماوات ما فی الارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے. وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، یا کارساز ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کافی. ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو لے جائے تم سب کو، اگر وہ چاہے تو تم سب کو، ایھا الناس، اے لوگوں، اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اور تمہاری جگہ وہ یاتی بھی آخری دوسرے لوگوں کو لے آئے. اور یہ اللہ تعالیٰ پہ کے لیے اس کی اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھتا ہے، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے. من کانا، اور جو کوئی چاہتا ہو، من کانا یرید، اور جو کوئی چاہتا ہو
دنیا کی زندگی کا ثواب. تو فعند اللہ ثواب دنیا، تو اللہ کے پاس تو دنیا کی زندگی کا بھی ثواب ہے اور آخرت کا بھی. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے سب کے اعمال کو، سب کی نیتوں کو. تو اگر کوئی صرف دنیا مانگتا ہے تو وہ یہ جان لے کہ اللہ کے پاس تو دنیا کی زندگی کا بھی سب کچھ ہے اور آخرت کا بھی. تو اللہ سے سب کچھ ہی مانگے نا. اے لوگوں، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط، انصاف کے ساتھ، بالقسط انصاف کے ساتھ، شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہ بنو، انصاف کے ساتھ کھڑے ہو اللہ کے لیے گواہ بن کر. اور اگر تمہاری گواہی تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے رشتہ داروں پر یا تمہارے والدین پر پڑتی ہو تو بھی، یعنی اگر کوئی ایسی گواہی تمہیں دینی پڑ جائے جس کی زد میں تمہاری اپنی ذات آتی ہو، یعنی کوئی ایسا معاملہ ہے یا تمہارے والدین یا تمہارے رشتہ دار آتے ہیں، ایسی بھی اگر سچویشن ہو تو بھی حق بات کرو، انصاف کے ساتھ گواہی دو اللہ کے لیے یہ کرو. اور جس کا معاملہ ہے وہ چاہے مالدار ہو یا غریب ہو، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے اور ان کے لیے زیادہ اللہ ان کا خیر خواہ ہے. لہٰذا اپنے دل کی خواہش، یعنی کہ ایسا رشتہ انوالو ہے یا تمہارے اپنے کچھ معاملات ہیں، تو اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل و انصاف سے باز نہ رہو. اور اگر تم نے یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا. پھر اگر تم نے کوئی بات چھپا کے، الٹ پھیر کے کی یا سچی بات کی یا پہلو بچایا تو جان رکھو جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. یعنی انصاف سے گواہی دو گے یا اس بات کو صحیح نہیں بتاؤ گے یا پھر بتانے سے کتراؤ گے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے، تمہارا ہر عمل جو ہے اللہ کو اس کی خبر ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے. یعنی اس سے پہلے جو کتابیں آئی ہیں ان سب پر. جس نے ومن یکفر، اور جس نے انکار کیا اللہ پہ سے، اللہ اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا، وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا. رہے وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا اور پھر اپنے کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے. یعنی ایمان لانے کے بعد کفر کیا تو ظاہر دائرہ اسلام سے، دین سے خارج ہو گئے، لیکن پھر ایمان لیا اور پھر کفر کیا اور پھر اب کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے. اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا اور انہیں کبھی ہدایت کا راستہ نہیں دکھائے گا. اور جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا ساتھی، اپنا مددگار، اپنا دوست بناتے ہیں، انہیں یہ خوشخبری سنا دو. بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، تو انہیں یہ خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر لیا گیا ہے اللہ کے پاس. حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے. اور اللہ تعالیٰ، کیا یہ لوگ کیوں جاتے ہیں ان کے پاس؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ مومنین کو چھوڑ کر ان کافروں کو اپنا مددگار، اپنا دوست کیوں بناتے ہیں؟ ایبتغون عندهم العزہ، کیا یہ چاہتے ہیں ان سے عزت چاہتے ہیں کہ ان کی اس بات کی وجہ سے اگر یہ مومنوں کو چھوڑ دیں گے اور کافروں کا ساتھ دیں گے تو انہیں عزت ملے گی دنیا کی. حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے پاس ہے. اور اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں کہیں بھی تم یہ بات سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر کی باتیں کی جا رہی ہیں، مذاق اڑایا جا رہا ہے اللہ کی آیات کا، تو وہاں تم نہ بیٹھو جب تک کہ وہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں. یعنی اگر کوئی دوسری بات کرنے لگیں تو تم وہاں بیٹھو، ورنہ تم وہاں نہ بیٹھو، اٹھ جاؤ ان کے درمیان سے. اگر تم ایسا کرتے ہو کہ جہاں اللہ کی آیت کا انکار کیا جائے اور ان کا مذاق اڑایا جائے اور تم وہاں بیٹھے رہتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو، تم بھی انہی میں شامل سمجھے جاؤ گے. بے شک اللہ تعالیٰ جمع کرنے والا ہے، جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، جمع کرنے والا ہے منافقین اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا ایک ہی جگہ جمع کرنے والا ہے. الذین یتربصون بکم، یہ لوگ تم انتظار کر رہے ہیں تمہارے معاملے میں، یعنی یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرف معاملہ جاتا ہے، کہ اگر تمہیں
اللہ کی طرف سے تمہیں فتح ہو جاتی ہے تو یہ آ کر کہیں گے کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھ تھے، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہی ہیں۔ لیکن اگر کافروں کا پلہ بھاری رہا اور وہ جیت گئے، ان کا حصہ ہوا، تو پھر یہ کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پہ قادر نہیں تھے؟ ہم تمہارے خلاف لڑ سکتے تھے مسلمانوں کے ساتھ مل کر، لیکن ہم مسلمانوں کو چھوڑ دیا، ہم نے ان کا ساتھ، اور تم کو مسلمانوں سے بچا لیا، یعنی ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہو کر تم سے لڑ سکتے تھے۔ پھر یہ کافروں سے یہ بات کہیں گے، یعنی دونوں صورتوں میں جو جیتے گا، جس کو اللہ کی طرف سے فتح نصیب ہوگی، یہ اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، یہ اس لیے الگ ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فاللہ، تو پھر اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ فرمائے گا، یحکم بینکم، تمہارے درمیان، قیامت کے دن اللہ پاک تمہارے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا، اور ہرگز نہیں پائیں گے وہ لوگ، بنائے گا اللہ ان کے لیے، ان کافروں کے لیے، یعنی کافروں کے اوپر اللہ ان مومنین یا مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کافروں کو کبھی بھی نہیں بنائے گا کوئی راستہ ان کے لیے، یعنی یہ کبھی بھی کسی صورت ان کے غالب آنے کی کوئی صورت نہیں ہے کہ یہ مومنین پر غالب آ جائیں۔ یہ منافق، بے شک یہ منافق یہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو، حالانکہ در حقیقت یہ اللہ نے ان کو ہی دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، اور ان کی نشانی یہ ہے کہ یہ جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسالہ یعنی کاہلی دکھاتے ہیں، کسلت میں ہوتے ہیں، لوگوں کو صرف دکھانے کے لیے، یراؤن الناس، لوگوں کو دکھاوا کرنے کے لیے یہ نکلتے ہیں، اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں، بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں، اور یہ بھی مطلب ہے کہ بہت تھوڑے لوگ ہیں ان میں سے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو کیونکہ اس وقت تو یہ تھا کہ جو بھی مومن ہے اس کو نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے، تو اگر نماز نہ پڑھتے تو پھر تو یہ ظاہر ہو جاتی ہے ان کی دل کا کھوٹ اور ان کی منافقت، تو اس لیے یہ اللہ کے پاس اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اٹھتے ہیں، نماز کی طرف آتے ہیں، تاکہ لوگ ان کے بارے میں اسی غلط فہمی میں رہیں کہ یہ بھی مومن ہیں۔ تو اس دھوکے میں ڈالنے کے لیے، یہ لوگوں کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے یہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن در حقیقت اللہ نے ان کو ہی دھوکے میں ڈالا ہوا ہے کہ یہ اللہ کو کی طرف سے دور ہو کے اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے چالاکی کا اور عقل مندی کا کام کر رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو مذبذبین ہیں، تذبذب میں ہیں، بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں، یعنی نہ پوری طرح اس طرف ہیں اور نہ پوری اس طرف ہیں، اور اللہ نے ان کو بھٹکا دیا ہے، تو پھر یہ اللہ کی طرف کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ کس طرح پا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں پا سکتے اس کی طرف جانے کا راستہ، کیونکہ دل میں شک و شبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو اس کے احکامات، اس کتاب کی بات، اللہ کی بات میں کوئی شک و شبہ اگر رکھتا ہے دل میں، تو پھر وہ ایمان کے راستے پہ کس طرح آ سکتا ہے؟ اور شک و شبہ رکھنے والا اللہ کی طرف سے ہدایت کا راستہ نہیں پا سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے، لا تتخذوا الکافرین اولیاء، نہ تم بناؤ کافروں کو اپنا مددگار، اپنا دوست، اپنا ساتھی، مومنین کو چھوڑ کر، مومنین کے بجائے تم کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ یہ اللہ کو اپنے خلاف تم یہ حجت دے دو؟ یہ کھلی ہوئی ایک حجت اللہ کو مل جائے تمہارے خلاف؟ ان سے دوستی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی ان میں شامل ہو، یہ حجت اللہ کے پاس اللہ کو دے رہے ہو تو۔ اور بے شک منافقین جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، درک الاسفل، درجہ یعنی جو ہوگا، جنت میں درجے ہوتے ہیں اور جہنم کے درک ہوتے ہیں، تو سب سے نچلا طبقہ ہوگا جہنم کا، جس میں کہ یہ کافر ڈالے جائیں گے، اور تم ان کے لیے کسی کو بھی ان کا مددگار نہ پاؤ گے۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، ہرگز نہیں پاؤ گے تم ان کے لیے کسی کو مددگار۔ إِلَّا الَّذِينَ، مگر وہ لوگ جو تابو و اصلحوا، جو توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں، یعنی اپنے طرز عمل کو کی اصلاح کر لیں، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا، اور اللہ کے دامن کو پکڑ لیں، تھام لیں، اور پھر اپنے آپ کو خالص کر لیں، دینہم للہ واخلصوا دینہم، خالص کر لیں اپنے دین کو اللہ کے لیے، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِینَ، تو پھر یہی وہ لوگ ہیں جو مومنوں کے ساتھ ہوں گے، یعنی پھر وہ مومن ہو گئے نا، اگر وہ یہ اپنی خرابیوں کو، اپنے اس گناہ کی جو روش ہے اس کو دور کر لیں گے، توبہ کر لیں گے، اصلاح کر لیں گے، اللہ کے راستے پہ آ جائیں گے، اللہ کے دامن کو تھام لیں گے اور اپنے دین کو خالص کر لیں گے اللہ کے لیے، تو پھر یہ لوگ بھی مومن بن گئے، مومنوں کے ہی ساتھ ہوں گے۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور عنقریب
اللہ تعالیٰ مومنین کو بہت بڑا اجر عطا کرے گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم، اور کیا ہے اللہ کو، کیا اللہ کیوں چاہے گا کہ وہ تمہیں عذاب دے اگر تم اس کا شکر ادا کرنے والے ہوگے، اگر تم اس پر ایمان رکھنے والے ہوگے، یعنی ایمان کے راستے پہ چلو گے اور اللہ کے شکر گزار ہوگے، تو پھر اللہ کو بہت ہی بڑا شاکر قدردان پاؤ گے، اور وہ سب کے حالوں کو بخوبی جانتا ہے، یعنی وہ واقف ہے تمہاری جو بھی دل میں تمہارے ایمان کی جو بھی کیفیت ہے اس کو جانتا ہے۔ تو اپنی اصلاح کر لو اور اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ اور مومنین کے راستے پہ چلو، تو اللہ کو اپنا قدردان پاؤ گے اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو الحمدللہ آج آپ کا یہ 5واں سپارہ کمپلیٹ ہوا۔